أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لو اگر کان ہوتے فیہما ان دونوں میں آلیتن کچھ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے لفسدتا تو فساد برپا ہو جاتا. فسبحان پس پاک اللہ تعالیٰ رب جو رب العرش عرش کا اما اس سے یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں. آیات کے اندر توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال بیان ہو رہا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا اور وہی اکیلے پوری کائنات کو بلا شرکت غیرہ چلا رہا ہے. اس آیت کے اندر پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ لوگوں اللہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ذہن کے اندر رکھ لو کہ جس طرح کشتی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، روٹی پکانے والے کے بغیر پک نہیں سکتی، ہانڈیا بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، چائے بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی. ایک کمرہ کیا کوئی نہ بنائے تو بن جائے گا، بنانے والے کے بغیر کمرہ نہیں بنتا. یہ پوری کائنات کیسے خود بخود بن گئی؟ اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ خدا 2 3 4 5 نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے اور وہی با اختیار ہستی ہے، وہی نظام کو چلا رہا ہے، بلا شرکت غیر چلا رہا ہے. لوگوں جس طرح غور کرو، ایک ادارہ ہوتا ہے اس کے 2 سربراہ نہیں ہوتے، ایک ہی سربراہ ہوتا ہے. ایک ملک ہوتا ہے اس کے 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے، ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے. ایک کارخانہ ہوتا ہے اس کے 2 مالک نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے. اگر 2 کسی ادارے کے اندر با اختیار ہوں تو پھر وہ ادارہ چلتا نہیں ہے. اگر اس کائنات کے اندر 2 خدا ہوتے تو یہ نظام دھرم برہم ہو جاتا. سورج اپنے وقت کے پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو رہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ با اختیار کوئی ہستی ہے اور وہ صرف ایک ہے. تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ لوگوں صدیوں سے یہ نظام برابر جاری ہے. تو اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ 2 ٹکر کی برابر کی ہستیاں نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ایک کہتا کہ آج بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ہونی چاہیے، تو آپس کے اندر لڑائی ہو جاتی اور نظام دھرم برہم ہو جاتا. لیکن لو کان فیہما اگر ہوتے ان دونوں میں زمین اور آسمان میں اعلیٰ کچھ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے لفسدتا تو فساد برپا ہو جاتا زمین و آسمان کے اندر. جب فساد برپا نہیں ہو رہا، ایک نظام چل رہا ہے، سکون کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بااختیار ہستی ہے اور وہ صرف ایک ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے. فسبحان پاک اللہ تعالیٰ رب جو رب العرش عرش عظیم کا جس کے اوپر وہ جلوہ افروز ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے. وہ کمزور نہیں ہے کہ اس نظام کو چلانے کے اندر کسی کا محتاج ہو جائے، وہ ایک بااختیار ہستی ہے اور وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بنایا تو اللہ رب العالمین نے ہے، لیکن چلانے کے اندر اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہے، لات شریک ہے، عزیٰ شریک ہے، منات شریک ہے، فلاں بت ہے جو اللہ کے ساتھ مدد کرتا ہے بارشیں برسانے کے اندر، فلاں بیٹے دیتا ہے اور فلاں یہ دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی ان تمام تر غلط باتوں سے، ان تمام تر شرکیہ باتوں سے، ان تمام تر بری باتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے. لا یسأل نہیں پوچھا جا سکتا اس سے عما اس کے بارے میں یفعل جو وہ کرتا ہے، وہم اور ان سے یسألون پوچھا جائے گا. جو با اختیار ہستی ہے وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں. اللہ جو کرتا ہے
فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اپنے کرنے کے اندر کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں کیا ہے۔ لیکن اور پیدا کیے گئے مخلوق ہیں، وہ خالق کے سامنے جواب دہ ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، ان کی جوانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، علم کے اوپر عمل کیا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مال کو کیسے کمایا تھا، اس کو خرچ کیسے کیا تھا، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ ام کیا اتخذوا، انہوں نے بنا رکھے من دون اس کے علاوہ آلیہ اور معبود، لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی معبود کا درجہ دیا، کسی نے لات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے منات کو، کسی نے شداد کو، کسی نے فرعون کو، کسی نے گائے کو، کسی نے مورتیوں کو، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی میں شریک کیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو بندگی میں شریک کیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر کے ان کو بندگی میں شریک کیا۔ تو فرمایا ام کیا اتخذوا، بنا رکھے انہوں نے من دون اللہ کے علاوہ آلیہ کچھ اور معبود، قل کہہ دیجیے ہاتوا لیا برہانکم، اپنی دلیل۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یہ لات بھی خدائی میں شریک ہے، منات بھی، تو دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کیا؟ دلیل لاؤ اللہ رب العالمین کی کتاب کی کوئی آیت لاؤ جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کر لی تو گویا کہ اس نے میری بندگی کر لی، جس میں یہ آیت میں یہ بات لکھی ہو کہ عزیر علیہ السلام میرا بیٹا ہے، جس نے اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لیا تو گویا کہ اس نے مجھ کو راضی کر لیا۔ ایسی تو کہیں پر لکھا نہیں ہے، بلکہ ہر مقام کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہر مقام کے اوپر یہ بات ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور پوری کائنات کے اندر اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے ٹکر کی ذات کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی دوسری کوئی چیز نہیں ہے، اس کی طرح کا کوئی بااختیار صفات والی کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو کہیں پر بھی نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں یہ بات ہو کہ میں نے فلاں کو اپنی خدائی میں شریک کر رکھا ہے، فلاں میرے ساتھ خدائی میں شریک ہے، جس نے اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لیا تو گویا کہ اس نے مجھ کو راضی کر لیا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی دلیل ہے تو پھر لے آؤ، قل کہہ دیجیے ہاتھوں لے آؤ اپنے لات عزا و منات کے برحق ہونے کے اوپر برہانکم، اپنی کوئی دلیل لے کر کے آ جاؤ، کوئی دلیل ان کے پاس اگر بہت دلیل ہے تو یہ دلیل ہے کہ ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، اور یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، باپ دادا تو غلط کام بھی کرتے ہیں تو کیا غلط کام بھی جو کرتے ہیں وہ بھی حق ہونے کی دلیل ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اندھی تقلید کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاتھا ذکر، یہ نصیحت ہے من ان کے لیے معی جو میرے ساتھ، وہ ذکر و نصیحت ہے من ان کے لیے قبلی جو مجھ سے پہلے تھے۔ جتنی کتابیں ہیں، قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب کے اندر توحید کی تعلیم ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی اکیلے عبادت اور بندگی کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون، اس حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے الحق، اس حقیقت ہے فہم مورزون، یہ منہ موڑے ہوئے ہیں اور بتوں کے آگے یہ جھک رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں 360 خدا تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثر بے خبر ہیں حقیقت سے، اس لیے وہ حقیقت سے، توحید سے بے خبر ہیں، اس لیے حقیقت سے منہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لو اگر کانو ہوتے فیہما، ان دونوں کے اندر آلیہ کچھ معبود اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب جو رب العرش، عرش کا، اما اسے یصفون، جو یہ باتیں بناتے ہیں، لا یسأل، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے، عما ان کاموں کے بارے میں، یفعل، جو وہ کرتا ہے، وہم، اور ان سے یسألون، پوچھا جائے گا، اور یہ اس کے سامنے جواب دے ہیں۔ ہم کیا اتخذوا، بنا رکھا ہے انہوں نے، من دون، اس کے علاوہ، آلیہ کچھ معبود، قل کہہ دیجیے ہاتوا لیا برہانکم، اپنی دلیل۔ آدھا ذکر، یہ نصیحت ہے من ان کے لیے معی جو میرے ساتھ ہیں، وہ ذکر و نصیحت ہے من ان کے لیے قبلی جو مجھ سے پہلے ہیں، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون، بے خبر ہیں، الحق کا، حقیقت سے، فہم، بس اس لیے وہ مورزون، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔